اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ وہ لڑکا اسی طرح سے کھڑا رہا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ ہی گواہی دینے والے 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب بھی میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ 2 جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملزم کو بری کر دیا۔ 2 آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا اور تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھا لیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 درہم ان دونوں کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 درہموں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، اس لیے میں 5 درہم لیتا ہوں، اور تیری 3 روٹیاں تھیں، اس لیے تو 3 درہم لے۔ 3 روٹیوں والے نے کہا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے درہم تیرے اور آدھے میرے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 درہم ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا اسی میں فائدہ ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم ہی آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 درہم؟ بھلا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی درہم لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا۔ اب انصاف کے مطابق تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا
اور مجبوراً اسے ایک ہی درہم لینا پڑا اور دل میں کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے تم جو چاہو اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز کے بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ تو اس نے کہا 1,000۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم اس کو 9,000 درہم دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہیں، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيدُ۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلوات کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اور اس نے جو یہ کہا کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔